اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو کوئی صبح ایک آیت مبارکہ کو سیکھ لے یہ 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابھی ہم کچھ منٹ کے اندر اندر ایک آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس طرح پڑھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ دن آپ غور سے سننے پر آپ میں اتنی صلاحیت آ جائے گی کہ آپ عربی میں سننے پر اردو میں مفہوم آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ چلیے اب اس آیت مبارکہ میں استعمال ہونے والے حروف کو دیکھیں، الفاظ کو دیکھیں گے۔ ایوہا کہیں عربی میں ایوہا یا تو اردو میں اس کا مفہوم ہوگا اے۔ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، لا یعنی نہیں، تقربو نزدیک جاؤ، الصلاۃ یعنی نماز، وانتم اور وانتم جبکہ تم، سکارا نشے، حتی یہاں تک، تعلمو سمجھنے لگو، ما یعنی جو، تقولو تم کہتے ہو، ولا و یعنی اور، لا یعنی نہیں، جنوباً غسل کی حاجت، الا سوائے، عابدی سبیلی حالت سفر میں، حتی یہاں تک کہ، تغسلو تم غسل کر لو، وا یعنی اور، ان یعنی اگر، تم ہو مرضا مریض، او یعنی یا، علا پر، سفر اردو میں بھی ہم اسے سفر کہتے ہیں اور عربی میں بھی سفر آ رہا ہے، او جاء آئے، احد کوئی، منکم تم میں، من یعنی سے، الغائط جائے ضرور یا حاجت، او یا، او یعنی یا، لمستم چھونا، مس کرنا، النساء عورتیں، فلم تجدو پھر تم نے نہ پایا، ما کہتے ہیں پانی کو، فتیممو تیمم کرو، سعیدا یعنی مٹی، طیباً طیب کہتے ہیں پاک کو، فمسحو مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہرے، او وایدیکم اور اپنے ہاتھ، انا یعنی بے شک، اللہ اردو میں بھی اللہ، کانا یعنی ہے، عفو معاف کرنے والا، غفور یعنی بخشنے والا۔ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا، اے ایمان والو، حالت نشے میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لوگو جو تم کہتے ہو، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم سے قضائے حاجت سے لوٹے، یا تم نے اپنی عورتوں کے قریب گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 احکام ہیں، ایک تو نماز کے قریب جو ہے نشے کی حالت میں نہ جانے کا حکم ہے، اور دوسرا تیمم یا غسل کرنے کا۔ دراصل یہ آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجمعین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، اس میں کھانے کے بعد شراب پیش کیا گیا۔ بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو جو ہے امام صاحب نے نماز پڑھائی مغرب کی، اور سورہ کافرون کی تلاوت کی، اور کلمہ لا چھوڑ گئے۔ تو اس طرح اگر لا چھوڑ گیا تو معنی بدل گئے، نا کی جگہ ہاں کا معنی آ گیا، اس طرح معنی غلط ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ چنانچہ مسلمان اوقات نماز کے وقت شراب ترک کر دی، اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب بالکل ہی حرام قرار دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے کہ پہلا حکم تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا تھا، دوسرا حکم حالت جنابت میں جب ہو تو پہلے غسل کر لو، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی حالت جنابت کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ البتہ اگر حالت سفر میں کوئی ہے اور پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر پانی اکثر حالت سفر ہی میں نہیں ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر حالت سفر میں پانی میسر ہو تو تیمم کی کل اجازت نہ ہوگی۔ گویا کہ اگر سفر میں پانی ہو تو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح کوئی ایسی چیز ہے جو روک رہی ہے، جیسے کہ بیماری ہے، اسی طرح جو ہے پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، یا کوئی شے جیسے سانپ، درندہ، دشمن وغیرہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا۔ یہ دونوں صورتوں میں غسل اور وضو۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ چنانچہ تیمم کا طریقہ ہم اجمالاً یا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ کسی فقہی کتاب میں اس کو تفصیلی طور پر دیکھیے۔ تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، اور جس چیز مٹی کی جنس سے ہو، عام طور پر آگ کا جس پر اثر نہ ہوتا ہو، جیسے گرد ہے، ریت ہے، پتھر ہے، مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر 2 مرتبہ ہاتھ پھیرے۔ ایک مرتبہ ہاتھ پھیر کر چہرے پر پہلی مرتبہ ہاتھ مارے اور چہرے پر پھیر لے، اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے۔ یہاں پہ 2 احکامات عام طور پر تیمم کے ہیں۔ ایک ہے کہ تیمم سے بہت سے فرائض و نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی اقتداء درست ہوتی ہے، لیکن اس کے مزید احکام آپ کسی فقہ کی کتاب میں پڑھیے۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک وقت رات کے وقت لشکر اسلام حالت سفر میں تھا، اور ایک جگہ ان کا ٹھہرنا ہوا جہاں پانی میسر نہ تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار مبارک گر گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اور صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو پانی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آل بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری پہلی برکت، یہ تمہاری برکت ہے کہ مسلمانوں کو بہت سے آسانیاں ہوئیں اور بہت سے فوائد پہنچے۔ جب اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے سے ہار ملا۔ یہاں پر اس واقعے میں 2-3 چیزیں یہاں پر ہیں کہ پہلی بار ہار گم ہونا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام فرمانا حضرت عائشہ کی فضیلت کو بتاتا ہے۔ دوسرا، صحابہ کرام کا ہار تلاش کرنا میں اس بات کی ہدایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کی خدمت کرنا صحابہ کرام مومنین کی خدمت عین سعادت ہے۔ اور پھر اس واقعے سے تیمم کا حکم معلوم ہو گیا، جس سے قیامت تک کے مسلمان نفع اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ یہ تمام کا تمام PDF کی شکل میں گروپ میں شیئر ہوگا۔ آپ حضرات جو گروپ ابھی تک جوائن نہیں کرے اور سن رہے، برائے مہربانی گروپ جوائن بھی کریے اور اپنے اقربا تک پہنچائیے، تاکہ ہم سب قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کو جوائن کرنے کے لیے QR کوڈ آپ کو نیچے نظر آئے گا، اسے آپ اپنے واٹس ایپ سے اسکین کر لیجئے، یا پھر آپ جو ہے کانٹیکٹ بیامانی gmail.com ایڈریس ہاں میسج آ رہا ہے، اس پر آپ نمبر بھیج دیں، انشاءاللہ گروپ میں جوائن ہو جائیں گے۔